فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب حدیث کربلا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 29ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 403 اصحاب شہداء کا تذکرہ ہم نے کیا، اور اب ہے شہدائے خاندان رسالت۔ اس باب میں سب سے پہلے ہم حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے فرزندوں کی شہادت کا تذکرہ کریں گے، پھر عقیل بن ابن ابی طالب اور مسلم بن عقیل کے فرزندوں کی شہادت، پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، پھر اولاد امام حسن مجتبیٰ اور پھر اولاد حسین کا تذکرہ کریں گے، پھر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بیان پیش کیا جائے گا۔ عنوان ہے اولاد جعفر۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن جعفر، ان کی مادر گرامی خوصہ بنت حفظہ تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا آئے اور عاشور کے دن شہید ہوئے، اور یہ روایت ہے مقاتل طالبین صفحہ نمبر 92 پر۔ طبری اور ماں مقانی نے صرف اتنا ہی لکھا ہے، اور ابن شہر آشوب نے لکھا ہے کہ عاشور کے دن عبید اللہ کی شہادت ہوئی۔ ان کا قاتل بشر بن خویتیر قانسی تھا، اور یہ روایت ہے مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 115۔ مناقب، بحار الانوار، ناسخ التواریخ اور دیگر کتابوں میں ان کا نام عبداللہ ہے۔ بظاہر یہ سہو کتابت ہے اور نام عبید اللہ ہی ہے۔ اگلے شہید ہیں اون بن جعفر۔ ان کی والدہ کا نام اسماء بنت امیس ہے۔ عمدۃ الطالب کے مطابق اون متولد حبشہ اور محمد اصغر اسماء بنت امیس کے بطن سے تھے۔ جنگ خیبر کے موقع پر جب حضرت جعفر طیار حبشہ سے پلٹے ہیں تو یہ بچے تھے اور جعفر کے ساتھ تھے۔ نصر بن مزاحم کے مطابق یہ امیر المومنین کی ساری جنگوں میں ان کے ساتھ تھے، اور یہ روایت ہے فرسان الہیجان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17 پر۔ پھر یہ لکھا ہے کہ اون کی کنیت ابو القاسم تھی، اور یہ بھی خورد سال تھے کہ ان کے والد حضرت جعفر طیار غزوہ موطا میں شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن جعفر کی روایت ہے کہ جب غزوہ موطا میں ہمارے والد کی شہادت کی خبر آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور میری والدہ سے پوچھا کہ جعفر کے بیٹے کہاں ہیں۔ جب ہم آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے ہمیں اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، محمد اپنے دادا ابو طالب سے اور اون اپنے باپ سے مشابہ ہے۔ پھر حجام کو بلا کر ہمارے سر منڈوا دیے، اور یہ روایت ہے ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 167 بحوالہ اصحاب ابن حجر عسقلانی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے چچا علی کے ساتھ رہے اور جنگوں میں شریک ہوئے۔ اون کی شادی امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی بیٹی ام کلثوم سے کی تھی۔ یہ ام کلثوم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دوسری صاحبزادی تھیں۔ اون بن جعفر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ اور پھر مکہ سے کربلا آئے تھے۔ عاشور کے دن عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد میدان میں گئے اور وہ رجس پڑھا جو اون بن عبداللہ سے منسوب ہے۔ 30 سواروں اور 18 پیادوں کو قتل کیا۔ زید بن ورقہ جہانی اور عروہ بن عبداللہ خثعیمی نے انہیں شہید کیا۔
شہادت کے وقت آپ کی عمر 56 یا 57 برس تھی۔ اور یہ روایت ہے ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 169 پر۔ اگلے شہید اون بن عبداللہ بن جعفر، آپ کی والدہ گرامی عقیلہ قریش و شریکۃ الحسین جناب زینب بنت علی ہیں۔ جب جناب عبداللہ بن جعفر نے امام حسین علیہ السلام کو سفر عراق سے روکا تھا اور اصرار کیا تھا کہ آپ عراق نہ جائیں، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے ایک حکم دیا ہے جس پر میں عمل کر کے رہوں گا۔ جب سوال کیا کہ وہ خواب کیا ہے تو آپ نے فرمایا، میں نے نہ تو وہ خواب کسی سے بیان کیا اور نہ بیان کروں گا یہاں تک کہ اپنے رب کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ جب عبداللہ بن جعفر امام کے واپس پلٹنے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو وصیت کی کہ امام کے ساتھ رہیں اور ان کے ساتھ جہاد کریں۔ اور یہ روایت ہے ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69 پر۔ روز عاشورہ اجازت لینے کے بعد میدان میں آئے اور یہ رجز پڑھا، اگر تم مجھے نہیں جانتے ہو تو جان لو کہ میں جعفر طیار کا فرزند ہوں جو سچ پر شہید ہوئے اور جنت میں ہیں۔ وہ جنت میں سبز پروں سے پرواز کر رہے ہیں اور روز محشر ان کا یہ شرف ان کے لیے کافی ہے۔ پھر حملہ کیا اور 3 سواروں اور 8 یا 18 پیادوں کو قتل کیا۔ عبداللہ بن قطانہ طائی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اور یہ روایت مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 115 پر ہے۔ اور اس طرح آپ پر سلام ہے کہ سلام ہوں اون فرزند عبداللہ بن جعفر طیار پر جنت میں، جو ایمان کے حلیف، ہم عمروں میں قابل توجہ، خدائے رحمان کے مددگار اور قرآن کے قاری تھے۔ اللہ ان کے قاتل عبداللہ بن قطانہ طائی نہبانی پر لعنت کرے۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ جب کربلا کی خبر مدینہ پہنچی تو کچھ لوگ عبداللہ بن جعفر کی خدمت میں تعزیت کے لیے آئے۔ دوران تعزیت عبداللہ کے غلام ابو السلاسل، اور کہیں لکھا ہے ابو السلاس، نے کہا کہ یہ مصیبت ہم پر حسین کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ بن جعفر نے اپنی جوتی سے اسے مارا اور کہا، کنیز زادے، تو حسین کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں انہیں کبھی نہ چھوڑتا یہاں تک کہ قتل ہو جاتا۔ میرے بچوں کا حسین کی راہ میں قربان ہو جانا مجھے بہت گوارا ہے کہ میں نہیں تھا تو میرے بچوں نے میرے بھائی اور ابن ام پر اپنی جان قربان کر دی۔ پھر عبداللہ نے بیٹھے ہوئے افراد کو مخاطب کیا اور کہا، شکر ہے اس خدا کا جس نے شہادت حسین کے مشکل ترین مرحلے میں مدد فرمائی کہ اگر میں فداکاری کے لیے موجود نہیں تھا تو میرے بچوں نے میری جگہ اس فرض کو انجام دیا۔ اگلے شہید ہیں قاسم بن محمد بن جعفر۔ انہوں نے ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری۔ ان کی شادی امام حسین علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ام کلثوم میں صغرا بنت جناب زینب سے ہوئی تھی اور ان کا مہر بھی امام حسین علیہ السلام نے ادا فرمایا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ شہزادی کے لیے معاویہ نے یزید کا پیغام بھیجا تھا۔ امام حسین نے اسے مسترد کر دیا اور فرمایا قاسم سے شادی کر دی۔ قاسم اپنی زوجہ کے ساتھ کربلا میں تھے۔ اپنے بھائی اون کی شہادت کے بعد میدان میں گئے 80 سواروں اور 12 پیادوں کو قتل کر کے شہید ہوئے۔ یہ روایت ہے تنقیح المیقال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 پر۔ اگلے شہید ہیں محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار۔ ان کی مادر گرامی خوصہ بنت حفص بن ثقیف ہیں اور یہ روایت مقاتل الطالبین میں لکھا ہے۔ ابن شہر آشوب کے مطابق اپنے بھائی اون سے قبل امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان میں آئے اور یہ رجز پڑھا، میں ان لوگوں کی اللہ سے شکایت کروں گا جو دشمنی میں اندھے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے قرآن کی ہدایت، محکمات تنزیل اور بیان واضح کو چھوڑ دیا ہے اور کفر اور سرکشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر حملہ کیا اور 10 افراد کو قتل کیا اور عامر بن نحسل تمیمی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔
اور یہ روایت ہے مناقب ابن شہر عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 115 پر، اور آپ پر اس طرح سلام ہے: سلام ہو محمد بن عبداللہ پر کہ جنہوں نے اپنے والد جعفر کا جنت میں مقام اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے بھائی کی طرح شہید ہوئے اور ان کی حفاظت میں کوشاں رہے۔ اللہ ان کے قاتل عامر بن نحشیل تمیمی پر لعنت کرے۔ عنوان ہے اولاد عقیل۔ اگلے شہید ہیں احمد بن محمد بن عقیل۔ یہ میدان میں آئے اور رجز پڑھا: آج میں اپنے حسب اور دین کا تعارف اس تلوار کے ذریعے کرا رہا ہوں جو میرے دہانے ہاتھ میں ہے۔ میں اس کے ذریعے اپنے سردار یعنی امام حسین علیہ السلام اور دین کی حمایت کر رہا ہوں۔ یہ طاہر اور امین علی کے بیٹے ہیں۔ پھر حملہ کیا اور 80 افراد کو قتل کر کے شہید ہوئے۔ یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 321 پر ہے۔ ابن شہر عاشوب نے بنی ہاشم کے پہلے شہید عبداللہ بن مسلم سے قبل احمد بن محمد ہاشمی کا رجز نقل کیا جو 3 مصروں پر مشتمل ہے، جس میں سے پہلے 2 مصرے وہی ہیں جو احمد بن محمد بن عقیل کے رجز میں درج کیے گئے ہیں۔ اور یہ روایت مناقب ابن شہر عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 114 پر موجود ہے۔ گمان غالب یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی شخصیت ہیں۔ اگلے شہید ہیں جعفر بن عقیل۔ ان کی مادر گرامی کا نام ام الصغر بنت عامر بن حطاب۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اگلے شہید ہیں جعفر بن عقیل۔ ان کی مادر گرامی کا نام ام الصغر بنت عامر بن حطاب عامری کلابی ہے، اور یہ روایت ابو الفرج میں ہے۔ طبری اور ابن اسیر میں ان کا نام ام البنین ہے۔ ام الصغر اور ام البنین ان کی کنیت ہے اور نام خوصہ ہے۔ یہ اجازت کے بعد میدان میں آئے اور رجز پڑھا: میں بطحہ جوان ہوں، ابو طالب کے خاندان اور ہاشم کے قبیلے سے ہوں۔ ہم لوگ یقیناً حرم کے سادات ہیں۔ یہ حسین ہے جو پاکیزہ ترین افراد میں پاکیزہ ہیں۔ یہ ان کی اطرت ہے، یہ اس کی اطرت ہے جو نیک ہے، تقوی کا مالک ہے اور نورانی ہے۔ اور یہ روایت ہے عوام العلوم مختل ہے، یہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 286 اور بہار الانوار کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 32 پر موجود ہے۔ پھر حملہ کیا اور 15 افراد کو قتل کیا۔ عبداللہ بن عروہ خثمی نے ان کی طرف تیر چلایا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ اور یہ روایت تاریخ کامل بن اسیر جلد نمبر 4 مقاتل طالبین صفحہ نمبر 96 پر ہے۔ عروہ بن عبداللہ خثیمی نے انہیں قتل کیا۔ آپ پر سلام ہے اس طرح: السلام علی جعفر بن عقیل لعن اللہ قتلہ و امیہ بن بشر بن حوت الحمدانی۔ زیارت کے الفاظ سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ عبداللہ بن عروہ کے تیر سے زخمی ہو کر آپ زمین پر تشریف لائے اور بشر بن حوت نے آپ کو شہید کیا۔ ان کی مادر گرامی خیمے کے دروازے پر کھڑی قتل کے منظر کو دیکھ رہی تھیں۔ اور یہ روایت وسیلۃ الدارین صفحہ نمبر 230 بحوالہ ابو بشر دوالبی۔ اگلے شہید ہیں عبد الرحمن بن عقیل۔ روز عاشور میدان جنگ میں آئے اور یہ رجز پڑھا: تو میری منزلت پہچانو کہ میرے والد عقیل ہیں جو قبیلہ ہاشم سے ہیں، اور ہاشم کے خاندان والے سچائی کے ترجمان اور ہم عصروں کے سردار ہیں، اور یہ حسین ہیں جن کا درجہ بلند ہے۔ یہ دنیا میں جوانوں اور بوڑھوں کے سردار ہیں اور جنت میں جوانوں کے سردار ہیں۔ اس کے بعد لشکر یزید پر سخت حملہ کیا اور 17 افراد کو قتل کیا۔ عثمان بن خالد جہنی اور بشر بن خوت نے شہید کیا۔ اور یہ روایت ہے مناقب ابن شہر عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 114 ابصار العین صفحہ نمبر 92 پر۔ اور آپ پر سلام ہے: السلام علی عبد الرحمن بن عقیل بن ابن ابی طالب۔
مورخین نے تحریر کیا کہ مختار نے عبداللہ بن کامل کو عثمان بن خالد اور بشر بن خوت کی تلاش میں بھیجا۔ عبداللہ عصر کے وقت بنی دہمان کی مسجد میں پہنچا اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ساری دنیا کا گناہ میری گردن پر ہوگا اگر تم لوگوں نے 2 افراد کو میرے حوالے نہ کیا، میں تم سب کو تہہ تیغ کر دوں گا۔ اہل علاقہ مہلت مانگ کر ان کی تلاش میں نکلے اور انہیں جبانہ میں گرفتار کر لیا، جبکہ وہ لوگ جزیرے کی طرف بھاگنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ عبداللہ بن کامل نے جود کے کنویں کے پاس انہیں قتل کر دیا اور اس کی اطلاع مختار کو دی۔ مختار نے کہا کہ واپس آ جاؤ اور ان دونوں کے جسموں کو جلا دو۔ اگلے شہید ہیں عبداللہ بن عقیل۔ مامقانی کے مطابق عقیل کے 2 فرزندوں کے نام عبداللہ تھے اور دونوں ہی کربلا میں شہید ہوئے۔ علامہ مجلسی تحریر کرتے ہیں ابو الفرج اصفہانی کے مطابق عبداللہ بن عقیل بن ابی طالب کے قاتل عثمان بن خالد بن حسیم جہانی اور بشر بن خوت قبضی اور عبداللہ اکبر بن عقیل کے قاتل عثمان بن خالد جہانی اور ایک ہمدانی ہے، اور یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 33 پر موجود ہے۔ اگلے شہید ہیں عبداللہ بن مسلم۔ خوارزمی اور محدث قمی کے مطابق اصحاب کی شہادت کے بعد جب صرف بنی ہاشم رہ گئے تو انہوں نے باہم جمع ہو کر ایک دوسرے کو وداع کیا اور جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے، اور یہ روایت ہے مقتل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30، نفس المحموم صفحہ نمبر 162 میں۔ ابن شہر آشوب، شیخ صدوق ابن اعظم کوفی اور خوارزمی کے مطابق عبداللہ بن مسلم بن ہاشم کے پہلے شہید ہیں، اور یہ روایت ہے مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 114، ترتیب امالی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 205، کتاب الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 110، مقتل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30 پر۔ ان کی مادر گرامی رقیہ بنت امیر المومنین ہیں۔ جب عبداللہ بن مسلم نے حاضر ہو کر اجازت طلب کی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے دل سے تمہارے والد مسلم کا داغ بھی ابھی ہلکا نہیں ہوا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنی بوڑھی والدہ کو لے کر اس ہولناک صورتحال سے دور چلے جاؤ۔ عبداللہ نے جواب میں عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جان لیں کہ میں وہ نہیں ہوں کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی جاوید پر ترجیح دوں۔ میری تمنا ہے کہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ آپ پر قربان ہو جاؤں۔ اجازت کے بعد میدان میں آئے اور یہ رجز پڑھا: آج میں اپنے والد مسلم سے اور ان جوانوں سے جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھے ملاقات کروں گا۔ یہ لوگ غلط گوئی سے مشہور نہیں ہیں بلکہ یہ بہترین لوگ ہیں اور بلند ترین نسب والے ہیں۔ یہ صاحب حسب لوگ خاندان ہاشم کے سادات ہیں۔ عبداللہ بن مسلم نے 3 بار حملہ کیا اور 98 فوجیوں کو ہلاک کیا۔ عمرو بن سبی ساعدی نے آپ کی پیشانی پر تیر مارا، آپ نے ہاتھ سے اسے روکنا چاہا، تیر ہاتھ کو ساتھ لے کر پیشانی میں پیوست ہو گیا، اور یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17 پر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ نے کوشش کی کہ تیر کو پیشانی سے نکال کر اور ہاتھ کو آزاد کر لیں، لیکن یہ ممکن نہ ہوا۔ اسی دوران کسی شقی نے آپ کے قلب پر دوسرا تیر پھینکا، آپ اس کے اثر سے شہید ہو گئے، اور یہ روایت ہے ابصار العین صفحہ نمبر 90۔ ابو المخنف مدائنی اور ابو الفرج کے مطابق آپ کی شہادت جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد ہے۔ ابو مخنف کا بیان ہے کہ ابو عبداللہ علی زبیدی نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے زید بن ورقہ جہانی نے بیان کیا کہ میں کربلا میں موجود تھا، ایک جوان میدان میں آیا، میں نے اس کی طرف تیر پھینکا، اس جوان نے پیشانی کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ ہاتھ ماتھے کے ساتھ پیوست ہو گیا۔ وہ جوان اپنے ہاتھ کو آزاد نہ کرا سکا تو آسمان کی طرف رخ کر کے فریاد کرنے لگا: بار الہ، ان لوگوں نے ہمیں کم پا کر حقیر کر دیا ہے، جس طرح یہ ہمیں مار رہے ہیں تو اسی طرح انہیں ہلاک کر دے۔
اس کے بعد کسی نے ایک اور تیر پھینک کر اس جوان کو قتل کر دیا۔ میں اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے۔ میں نے تیر اس کی پیشانی سے نکالا، لیکن تیر کے سرے پر جو لوہا تھا وہ پیشانی ہی میں رہ گیا۔ یہ روایت ہے فرسان الحجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255 پہ۔ مختار کو خبر ملی کہ زید اس واقعے کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جوان عبداللہ بن مسلم بن عقیل تھا، تو انہوں نے اسے سزا دینے کے لیے کچھ لوگ بھیجے۔ زید تک پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے تلواریں نکال لیں۔ اس پر ابن کامل نے کہا کہ اسے نیزہ اور تلوار سے نہ مارو، بلکہ اس پر تیروں اور پتھروں کی بارش کرو۔ جب تیروں اور پتھروں سے وہ زمین پر گر گیا تو اسے زندہ جلا دیا گیا۔ اور یہ روایت تاریخ کامل بن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 95، نفس المحموم صفحہ نمبر 333 پر ہے۔ ممکن ہے کہ عمرو بن سبی اور زید بن ورقہ دونوں ہی قاتل ہوں۔ آپ پر سلام اس طرح ہے: السلام علی قتیل ابن قتیل عبداللہ بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب ولعن اللہ قاتلہ، اور قاتلوں پر لعنت ہے۔ عنوان ہے بنی ہاشم کا حملہ، صفحہ نمبر 411 ہے۔ عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد آل ابو طالب نے مل کر فوج یزید پر حملہ کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں بلند آواز سے خطاب فرمایا: اے امزادو، موت پر صبر کرو، خدا کی قسم آج کے دن کے بعد تم کوئی اذیت و پریشانی نہیں دیکھو گے۔ اس حملے میں عون بن عبداللہ بن جعفر طیار، ان کے بھائی محمد عبد الرحمن بن عقیل بن ابی طالب، ان کے بھائی جعفر بن عقیل، محمد بن مسلم بن عقیل شہید ہوئے، اور حسن مثنیٰ سخت زخمی ہوئے لیکن شہید نہیں ہوئے۔ اور یہ روایت ہے مقتل المکرم صفحہ نمبر 262 پر۔ اگلے شہید ہیں علی بن عقیل۔ صاحب حدائق کے مطابق میدان میں گئے اور 3 سواروں اور 18 پیادوں کو قتل کیا اور شہید ہوئے۔ آپ کے قاتل عبداللہ بن قطنہ تائی اور عامر بن نحشل تمیمی ہے، اور یہ روایت ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 63 پر ہے۔ مجلسی اور ابو الفرج اصفہانی نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 33، مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 98 پر ہے۔ اگلے شہید عون بن عقیل۔ سبط ابن جوزی کے مطابق آپ بھی شہداء میں ہیں، اور یہ روایت تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 266 پر ہے۔ اگلے شہید ہیں محمد بن ابی سعید بن عقیل۔ محمد کے والد ابو سعید بن عقیل بنی ہاشم کے نامور سخن سنج اور حاضر جواب تھے۔ ان کے بعض مناظر رجال کی کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں۔ ابو مخنف نے حمید بن مسلم کی روایت نقل کی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو ایک بچہ خیمے سے باہر آیا۔ وہ گھبرایا ہوا اور داہنے بائیں دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک ظالم نے تلوار نکال کر اسے قتل کر دیا۔ میں نے پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا محمد بن ابی سعید۔ پھر قاتل کے لیے پوچھا کہ اس بدبخت اور شقی کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا اس کا نام تقیت بن ایاز سے جہنمی تھا۔ حشام کلبی کا بیان ہے کہ ہانی بن ثبیت خضرمی نے کہا کہ میں کربلا کے مارکے میں 10 سواروں میں سے ایک تھا اور ہم گھوڑے دوڑا رہے تھے کہ اتنے میں حسین کے خیموں سے ایک بچہ برآمد ہوا۔ اس کے جسم پر صرف ایک پیراہن تھا اور ہاتھ میں چوب خیمہ تھی، اور وہ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک سوار اس کے قریب گیا اور اسے تلوار سے کاٹ دیا۔ حشام کلبی کا بیان ہے کہ یہ سوار خود ہانی بن ثبیت تھا۔ اس نے خوف یا شرم سے اپنا نام نہیں لیا، اور یہ روایت ہے ابصار العین صفحہ نمبر 91 پر۔ مورخین نے اس بچے کے قاتل کا نام ہانی بن ثبیت لکھا ہے، جبکہ زیارت میں یہ نام نہیں ہے، اور بعض مقتل نگاروں نے ناشر کی جگہ ایاس الف یہ الف یا سین تحریر کیا ہے۔ اور سلام ہے السلام علی محمد بن ابی سعید بن عقیل، اور لعنت ہے قاتل پر لقیت بن ناشر جہانی۔ اگلے شہید ہیں محمد بن مسلم بن عقیل۔ مقامی کے مطابق
شہادت کے وقت آپ کی عمر 12 یا 13 سال کی تھی، اور یہ روایت تنقیح المقال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 187 پر ہے۔ عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں نے مل کر فوج یزید پر ایک حملہ کیا تھا۔ محمد اسی حملے میں شہید ہوئے۔ ان کے قاتل ابو مرہم ازدی اور مقید بن ایاس جہانی تھے، اور یہ روایت ابصار العین صفحہ نمبر 90 اور 91 پر ہے۔ ممکن ہے کہ دونوں ہی قتل میں شریک ہوں، اور آپ پر سلام ہے، السلام علی محمد بن مسلم۔ اگلے شہید ہیں موسیٰ بن عقیل۔ موسیٰ بن عقیل نے جنگ کی اجازت لی اور میدان میں آ کر رجز پڑھا: اے فوج کے بوڑھوں اور جوانوں، میں تمہیں شمشیر اور نیزے سے ضربے لگاؤں گا۔ میں بنی ہاشم کے جوانوں اور عورتوں اور امام انس و جان کی حمایت میں یہ کروں گا۔ اس کے ذریعے میں اللہ اور رسول کی رضا حاصل کروں گا۔ پھر فوج یزید پر سخت حملہ کیا اور 70 فوجیوں کو قتل کیا اور شہید ہوئے، اور یہ روایت ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319 اور 320 پہ۔ عمرو بن سبیہ سیدوی نے کمین گاہ سے نکل کر نیزہ مارا، جس کے اثر سے آپ گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ فوج کے چند افراد نے مل کر آپ کو گھیر لیا اور سر کاٹ دیا، اور یہ روایت ہے ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 162 پر۔ عنوان ہے اولاد امیر المومنین، اور شہید کا نام ہے ابو بکر بن علی ابن ابی طالب، اور صفحہ نمبر ہے 414۔ ان کا نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر تھی۔ ان کی مادر گرامی لیلہ بنت مسعود بن خالد تمیمی ہے، اور یہ روایت ہے مقتل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 پر۔ ابو الفرج اصفہانی نے مقاتل طالبین میں کہا کہ ان کا نام معلوم نہیں، صرف کنیت مشہور ہے۔ جنگ میں ان کا رجز یہ تھا: میرے والد اور سردار علی ہیں، جن کے مفاخر بہت ہیں۔ ہاشم کی نسل ہے جو سچے سخی اور صاحب فضیلت تھے۔ یہ حسین ہیں جو رسول کے بیٹے ہیں۔ ہم فیصلہ کن تلوار سے ان کا دفاع کریں گے۔ میرا نفس اپنے محترم بھائی پر فدا ہو رہا ہے، پروردگار مجھے ثواب جزیل عطا کر۔ اور یہ روایت، یہ رجز جو ہے مناقب ابن شہر عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 116 اور ابصار العین صفحہ نمبر 71 پر موجود ہے۔ ناسخ کے مطابق یہ عبداللہ اصغر ہیں، ان کی کنیت ابو بکر ہے۔ روضۃ الاحباب کے مطابق 21 افراد کو قتل کر کے شہید ہوئے۔ ان کے قاتل میں اختلاف ہے، بعض نے ہانی بن ثبیت خضرمی، بعض نے ان کے قاتل کا نام زجر بن بدر یا عبداللہ بن عقبہ غنوی لکھا ہے، اور یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 333 پر ہے۔ اگلے شہید ہیں ابراہیم بن علی۔ علی بن حمزہ راوی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم تھا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عراق گئے اور شہید ہوئے، لیکن اس روایت میں وہ اکیلا ہے، اور یہ روایت ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 336 پر۔ ابن شہر عاشوب نے شہدائے بنی ہاشم میں ان کا ذکر کیا ہے، اور یہ روایت مناقب ابن شہر عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 122 پر۔ ابو الفرج اصفہاں نے محمد بن علی بن حمزہ کی روایت مذکورہ کو نقل کرنے کے بعد لکھا کہ میں نے ابراہیم کا کوئی ذکر کتاب انساب میں نہیں دیکھا، اور نہ اس روایت کے علاوہ کوئی روایت اور سنی ہے، اور یہ روایت مقاتل طالبین صفحہ نمبر 92 پر ہے۔ عنوان ہے ابو الفضل کا ایک جملہ، صفحہ نمبر 415۔ جب حضرت ابو الفضل العباس نے اپنے خاندان کے شہیدوں کی کثرت دیکھی تو اپنے مادری بھائیوں سے ارشاد فرمایا، جو کہ عبداللہ، جعفر اور عثمان تھے: اے میری ماں کے بیٹوں، اب تم آگے بڑھو تاکہ میں تمہیں دیکھوں کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے نصیحت کی، اس لیے کہ تمہاری اولاد نہیں ہے۔ شاید اس جملے میں یہ مطلب پوشیدہ تھا کہ چونکہ تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہارے بعد تمہاری عزاداری کرے، اس لیے تم مجھ سے پہلے چلے جاؤ کہ اس غم کے جھیلنے سے میرے اجر و ثواب میں اضافہ ہو اور میں تمہاری عزا کا فریضہ انجام دوں۔
محقق سماوی نے ابصار العین میں اس سے مشابہہ بات تحریر فرمائی ہے کہ ابو الفضل نے اپنے بھائی عبداللہ سے فرمایا، اس جملے کا مطلب بھی کم و بیش وہی ہے جو اس سے قبل کا جملہ ہے۔ ابو حنیفہ دینوری کے مطابق ابو الفضل نے فرمایا، میں فدا ہو جاؤں، تم آگے بڑھو اور اپنے آقا کی حمایت کرو اور ان کے لیے جان دے دو۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا، اے میری ماں کے بیٹوں، آگے بڑھو تاکہ میں تمہاری میراث حاصل کر سکوں، اس لیے کہ تمہاری اولاد نہیں ہے۔ طبری کے اس جملے نے محققین میں بحث کا دروازہ کھول دیا اور میراث پر اور جناب ام البنین کے اس وقت زندہ ہونے پر بحثیں شروع ہو گئیں۔ سارا مسئلہ حتائے ارتم کا تھا۔ اگر غور کیا جائے تو مذکورہ جملہ ہم نے شیخ مفید سے نقل کیا ہے، وہ طبری میں نامکمل نقل ہوا ہے۔ فقط تقدموا حتی آکم، قدیم زمانوں میں اسے اسی طرح لکھا جاتا ہے، حتی ارکم۔ یہ ارکم سہو کتابت ہے، ارسکم بن گیا، یعنی سے کے بھی نقطے آ گئے اس پہ۔ اور یہ روایت موجود ہیں ابصار العین صفحہ نمبر 96 پر، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 342 پر۔ اور اگلے شہید کا نام ہے جعفر بن علی۔ آپ کی مادر گرامی جناب ام البنین ہیں۔ آپ اپنے بھائی عثمان کی ولادت کے 2 سال بعد متولد ہوئے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ 2 سال، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ 12 سال اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 21 سال زندگی بسر کی، اور یہی آپ کی پوری مدت عمر ہے۔ اور یہ روایت ہے ابصار العین صفحہ نمبر 69 پر۔ اور ابو الفرج اصفہانی نے 19 سال ان کی عمر لکھی ہے، اور یہ روایت مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 88 پر۔ اپنے بڑے بھائی ابو الفضل عباس کے حکم پر اپنے بھائی عثمان کے بعد میدان میں گئے اور یہ رجز پڑھا، میں جعفر ہوں اور بلند رتبہ والا ہوں، علی کا بیٹا ہوں جو صاحب خیر و کرم تھے، وصی رسول تھے، بلند مرتبہ تھے اور حاکم تھے۔ میرے شرف کے لیے میرے چچا اور ماموں کافی ہیں۔ میں حسین کی حمایت کرتا ہوں جو صاحب جود و فضل ہے۔ پھر لشکر پر حملہ کیا اور چند سپاہیوں کو قتل کیا۔ خولی بن یزید اصحابی نے آپ کی جانب تیر پھینکا جس کے اثر سے آپ زمین پر آئے۔ ہانی بن ثبیت نے آ کر آپ کا سر قلم کیا اور ابن سعد کے پاس لے گیا، اور آپ پر سلام اس طرح ہے، سلام ہو جعفر بن امیر المومنین پر جو اپنے نفس پر قابو رکھنے والے تھے اور اللہ کی قربت کے لیے وطن سے دور تھے، جو جنگ و جدال میں مستحکم اور آگے بڑھے جانے والے تھے، جنہیں دشمنوں نے چور کر دیا۔ اللہ ان کے قاتل ہانی بن ثبیت حضرمی پر لعنت کرے۔ اور یہ روایت مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 116 پر موجود ہے۔ اگلے شہید ہیں عبداللہ بن علی، ام البنین کے بیٹے، ابو الفضل عباس کے بھائی۔ اپنے بھائی عباس کی ولادت کے 8 سال بعد متولد ہوئے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ 6 سال اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ 16 سال اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 25 سال زندگی بسر کی، اور یہی آپ کی پوری مدت عمر ہے۔ اور یہ روایت ابصار العین صفحہ نمبر 67 پر ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ ابو الفضل کے حکم سے میدان میں گئے اور یہ رجز پڑھا، میں صاحب فضل و کرم کا بیٹا ہوں، وہ علی ہیں جو اپنے ہر عمل میں نیکوکار ہیں، وہ اللہ کی تلوار ہیں جو دشمنوں کے لیے عذاب ہے، اور اس دن میں جنگوں کی ہولناکیاں ظاہر ہوں گی، ہر اس دن میں جب جنگوں کی ہولناکیاں ظاہر ہوں گی۔ پھر آپ نے شدید حملہ کیا اور بھائی کے قاتل ہانی بن ثبیت کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اور یہ روایت مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 116، ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 109 پر موجود ہے۔ شہدائے خاندان رسالت کا تذکرہ بھی جاری ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اگلے شہید پر گفتگو کریں گے۔